اللہ 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 کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین و حاضرین، آج کی ہماری گفتگو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے پس منظر میں عقیدہ ختم نبوت، اس کی ضرورت و اہمیت اور بالخصوص پیر کے حوالے سے اس عقیدے کی جو اصل روح ہے اس کو مجروح کرنے کی اور اسے متنازع بنانے کی جو کوششیں رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور وہ خصوصیت صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ کسی اور ہستی کو، کسی اور نبی اور پیغمبر کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی۔ یوں تو اور بھی بے شمار خصوصیات ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہر خصوصیت کا انداز انوکھا ہے، نرالا ہے، اور جس خصوصیت کے اوپر بھی غور کریں تو اس سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان ہی ظاہر ہوتی ہے۔ عظمت اور رفعت کے اندر مزید نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس آخری نبی اور پیغمبر کے امتی ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں کہ جو امام الانبیاء بھی ہیں، سراج الانبیاء بھی ہیں، اور سب نبیوں کے آخر میں آنے کے باوجود افضل الانبیاء اور رسل بھی ہیں، کہ اللہ نے جو نبوت کا تاج مختلف نبیوں کو، مختلف رسولوں کو رسالت کا تاج پہنایا ہوا ہے، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ کے درجات بلند کیے ہیں، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کچھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے کا انہیں اعزاز دیا ہے اور کسی کے درجے بلند کیے ہیں۔ لیکن جو درجہ، جو مقام، جو بلندی اور ذکر خیر اور رفعت ذکر مصطفیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں ہوا۔ اسی لیے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری،
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کر کے بیماروں کو، مریضوں کو شفا دینا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بغل میں سے ہاتھ نکالنا اور وہ روشن ہو جانا، فرمایا آنچے خوباں ہمہ دارند، یہ معجزات، یہ اعزازات رب کے عطا کرنے بہت خوب ہیں، اچھے ہیں، اس سے ان کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی شان کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، اے پیارے حبیب یہ جو معجزات، یہ جو اعزازات مختلف انبیاء اور رسل کو الگ الگ دیے گئے ہیں، آنچے خوباں ہمہ دارن، وہ سارے کے سارے بجا ہیں، لیکن وہ سب کے سب اعزازات آپ کی واحد و تنہا ہستی اور ذات کے اندر موجود ہیں۔ اور بات ختم کرتے ہوئے، چونکہ ان کی عظمت اور شان تو ختم ہونے والی نہیں، لیکن کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خالق کائنات کی ذات کے بعد، اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی کے بعد، جس ہستی کو سب سے زیادہ بلند اور اعلیٰ مرتبہ اور رتبہ عطا کیا گیا ہے، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور انہی کی یہ خصوصیت ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا بھی بیان کر دیا اور آخری نبی ہونا بھی بیان کر دیا ہے۔ چونکہ اگر خاتم الرسل کہہ دیا جاتا تو پھر سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا تھا کہ چونکہ رسول کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے اور نبی کا درجہ اس سے نیچا ہوتا ہے، کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت، نئی کتاب یا ہدایت یا صحیفہ دے کر بھیجا جاتا ہے، نئی شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے، اور نبی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ نئی شریعت لے کر ہی آئے، وہ پہلے سے موجود جو بھی شریعت ہوتی ہے، جو کتاب نازل ہو چکی ہوتی ہے، جو ہدایات نازل ہو چکی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، انہی کی مزید وضاحت کرنے کے لیے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے، اس کو رینیو کرنے کے لیے اللہ رب العزت بھیجتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جاتا کہ آپ خاتم الرسل ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ ممکن ہے کہ آپ کے بعد رسول تو نہ آئے، نبی آ جائے، چونکہ نبی جو ہے وہ نچلا درجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے وہ رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، جان لو کہ آپ آخری نبی ہیں۔ جب نبی نہیں آ سکتا جو نچلا درجہ ہے، تو رسول آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ بھی اگر کچھ ہو سکتا تھا، کوئی امکان تھا کسی چیز کا کہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، کوئی اعتراض نہ ہو جائے، کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے، کوئی کمی باقی نہ رہ جائے، اللہ رب العزت نے ان سب احتمالات کا خاتمہ فرما دیا کہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ وہ جوان نہیں ہوئی، بچپن میں ہی وصال کر گئی،
کہ اگر وہ ہوتے تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لو کان ابراہیم، اگر ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے جو بچپن میں وصال کر گئے، اگر وہ زندہ ہوتے لکان نبیًا، تو وہ نبی ہوتے۔ تو اس احتمال کا بھی اللہ رب العزت نے خاتمہ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ، جہاں اور بے شمار وجوہات تھیں، ان میں سے ایک وجہ اور سبب یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے جب نبوت کا تاج اپنے پیارے حبیب کے سر پہنا دیا تو آپ کی اولاد نرینہ کو جوان ہونے نہیں دیا کہ کہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ احتمال نہ پیدا ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور شان ہے اس کے اندر کمی نہ واقع ہو جائے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس بات کا برملا اعلان فرما دیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے، انسانوں نے اس خصوصیت کے حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس کے خلاف کبھی مسیلمہ کذاب کی صورت میں کوئی سامنے آیا، کوئی اسود انسی کی شکل کے اندر نمودار ہوا، کوئی طلیحہ بن خویلد کی روز کے نام سے کسی اعتبار سے کوئی کسی اعتبار سے جو معروف ہیں ہسٹری میں، اسلامی تاریخ کے اندر، کہ جو بر صغیر کے اندر جس نے اپنے آپ کو جھوٹا نبی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ چونکہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ جو نبوت اور رسالت کا ملنا ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں، ایسا منصب نہیں کہ جسے آدمی محنت کے ساتھ حاصل کر سکے۔ ولایت، اولیاء کے درجے کے اوپر پہنچنا، ولایت حاصل کرنا، یہ کسبی اعتبار سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو زہد کے، تقویٰ کے راستے کے اوپر اس طرح سے ڈھال لے کہ قرب الہی کی منازل طے کرتا ہوا ولایت کے درجے پر تو پہنچ سکتا ہے، لیکن نبوت اور رسالت کے مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہی بنیادی جھگڑا تھا، اختلاف تھا ان کفار و مشرکین اور یہودیوں کے ساتھ بھی، کہ جو کہتے تھے کہ نبی بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے تو وہ کوئی صاحب حیثیت بناتا، کوئی ایسا شخص بناتا جو بہت ہی مالدار تھا، جو بہت ہی اعلیٰ خاندان اور قبیلے اور اس اعتبار سے معروف ہو کہ سردار ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ منصب جو ہے یہ دنیاوی جاہ و حشمت کو دیکھ کر نہیں دیا جاتا، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جسے چاہے وہ اس سے نواز دے، جسے چاہے وہ اس سے محروم رکھے۔ یہ چونکہ انسانی کاوش نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان اس کی کوشش کرتا ہے تو کبھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کی شکل کے اندر اللہ رب العزت اس کو لاجواب کر دیتا ہے، اس کو ناکام کر دیتا ہے، اور صحابہ اکرام کی بے شمار ان کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ختم نبوت کے اوپر آنچ نہیں آنے دی جاتی، یہاں تک کہ جب یہاں بر صغیر کے اندر یہ دین اسلام پروان چڑھا، اولیاء اکرام کی برکت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ابتدائی کاوشوں کے نتیجے میں، کہ جس کے نتیجے میں ایک ایسا صحابہ کا گروہ تیار ہوا کہ جنہوں نے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی دعوت کو پہنچا دیا، تو بر صغیر کے اندر جو ایک والہانہ محبت اور عشق رکھنے والی قوم ہے، کہ جو
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بن دیکھے والہانہ محبت اور پیار کرتی ہے اور اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. جہاں بڑے بڑے سپوت پیدا ہوئے کہ جہاں غازی علم الدین شہید جیسی ہستیاں پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور عظمت کی خاطر اپنا جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اس ہستی اس خطے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خاص اعزاز کو جب داغدار کرنے کے لیے عزت نے اس کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں جانوں کا جو نذرانہ تھا کہ جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم دین مصطفیٰ نظام مصطفیٰ کو پریکٹیکل شیپ کے اندر عملی صورت کے اندر دیکھیں اور اس کا ایکسپیرینس کریں تجربہ کریں اور جس کا بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اس سرزمین کے اندر جو یہ خطہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر عطا ہوا تو اس کے اندر جو ابتدائی طور پر اس کا آئین تشکیل دیا گیا وہ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق بالکل ابتدائی جو اس کی قراردادیں مقاصد آپ پڑھتے ہیں اور یہ طلباء ہیں آپ لوگ بھی بچپن میں کتابوں کے اندر پڑھ چکے ہوں گے کہ اس کے اندر ایک بڑی اہم شق ہے کہ جس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا آئین قرآن اور سنت کے منافی یا اس کے خلاف تشکیل نہیں دیا جا سکتا. پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے متصادم یا اس کے مخالف کوئی بھی اصول قاعدہ ضابطہ یا آئین بنا سکے. ہاں ان کے اس چھتڑی کے اندر رہتے ہوئے کہ کوئی ایسا آئین بنانا ہو کہ جو قرآن سے ٹکراتا نہ ہو, جو سنت مطہرہ سے ٹکراتا نہ ہو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو تو وہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن قرآن اور سنت کے منافی کوئی اصول نہیں بنایا جا سکتا. اس ایک اصول کو ہی اگر صحیح طور پر ہم یاد رکھیں اور اس کو اپلائی کرتے رہیں تو کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آتا. لیکن جب اس سے انحراف ہوتا ہے, آئین سے انحراف کیا جاتا ہے, تو پھر معاملات جو ہیں وہ 1953 کی طرح فسادات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب یہ فتنہ قادیانیت ابھرا تو لوگوں کو سڑکوں پر آنا پڑا. لوگ سڑکوں پر آئے, احتجاج ہوئے, فسادات ہوئے, قتل و غارت ہوئی. فوج نے انٹرفیئرنس کر کے ان کو روکا لیکن وقتی طور پر یہ دب گیا. لیکن 1974 کے اندر جب ربوہ اسٹیشن کے اوپر مسلمانوں کے ان نوجوانوں کو کہ جنہوں نے صرف اور صرف آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا نعرہ بلند کیا تھا, ان کو زندہ جلا دیا گیا, ان کے اوپر آگ ڈال دی گئی, آگ لگا دی گئی, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ جس سے پورے ملک کے اندر ایک ایسی افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ تحریک ختم نبوت کا آغاز پھر اس واقعے کے بعد ہوا. پھر پنجاب نہیں, سرحد نہیں, کے پی کے جو اب موجودہ ہے بلوچستان نہیں, بلکہ پورے کے پورے پاکستان کے اندر اس حوالے سے بیداری کی تحریک چلی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 30 جون کو یہ طے ہوا کہ اسے پارلیمنٹ کے اندر آئین اور قانون کے تحت اس مسئلے کو حل کیا جائے. چنانچہ اس کے اندر جن ہستیوں نے یہ کردار ادا کیا کہ ختم نبوت کے اوپر جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا, اور مرزا ناصر جو اس وقت قادیانیوں کا سربراہ تھا اس کو باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی کہ وہ اپنا موقف پیش کرے. چنانچہ وہاں پر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اس قرارداد کو پیش کیا اور اس کے اوپر بحث کی گئی. کئی روز تک بحث ہوتی رہی, یہاں تک کہ 7 ستمبر سن 1974 کو آئین پاکستان کا یہ حصہ بن گیا.
کہ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کا کوئی بھی گروپ ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں، ان کے خلاف ہیں۔ چنانچہ یہ ڈکلیئر ہو گیا، لیکن معاملہ یہاں پر رکا نہیں، انہوں نے اس سے آگے پھر مختلف ہائی کورٹس کے اندر اس کی اپیلیں دائر کیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 82 کے اندر، 83 کے اندر، 84 میں، 93 میں یہ مختلف لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے بلوچستان کا ہائی کورٹ ہو، چاہے سرحد یا سندھ کا ہو، سب ہائی کورٹس نے باری باری اس آئین کی شک کو بحال رکھا اور ان کی اپیلوں کو خارج کر دیا گیا۔ لیکن 1988 کے اندر قادیانیوں نے منظم انداز سے اقوام متحدہ کی جو کونسل ہے وہاں پر اپیل دائر کر دی، وہاں پر بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کی طرف سے جو نمائندہ منتخب کیا، اللہ رب العزت نے انہیں یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا، حکومت پاکستان کا جو موقف تھا کہ بین الاقوامی سطح پر غیر مسلم قرار دیے جانے کے حوالے سے، کہ انہوں نے یہ بات وہاں پر رکھی تھی کہ ہمیں انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہاں پر یہ ثابت کیا پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستانی عدالتوں کا موقف ہے، جو پارلیمنٹ کے جو اندر فیصلہ ہوا ہے وہ حق پر مبنی ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں اقوام متحدہ میں بھی جو انہوں نے اپیل دائر کی تھی وہ بھی خارج کر دی گئی۔ چنانچہ اس اصول اور قانون کے مطابق الحمدللہ وقتاً فوقتاً وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں کہ یہاں پر اگر تھوڑا سا چھوٹا سا واقعہ بھی پیش آ جاتا ہے، کتنے دھماکے ہوئے ہیں، کتنے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر اس کو نشانہ بنایا گیا، بڑی بڑی درگاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اگر کہیں ان کی ایک معبد کو جہاں یہ عبادت کرتے ہیں اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کو یہ پہاڑ بنا کر بیرونی ممالک کے اندر کیش کرواتے ہیں، ان سے فنڈز لیتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ آئین پاکستان کو پہلے نمبر پر تو یہ تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں۔ جب آئین پاکستان کو یہ نہیں مانتے تو پھر ان کا کسی اعتبار سے بھی یہ حق نہیں کہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اتنے اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز ہو جائیں۔ لیکن بدقسمتی ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بے شمار کی پوسٹ کے اوپر ان لوگوں کو اس حد تک شخصی آزادی حاصل ہے کہ کی پوسٹ کے اوپر بھی ان کے افراد براجمان ہوتے ہیں، موجود ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر مختلف اوقات کے اندر، مختلف موقعوں کے اوپر آپ جو سنتے ہیں کہ کبھی کسی چیز کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، کبھی کہیں کوئی چیز ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا پیچھے تحریکیں بھی چلیں اور مختلف انداز کے ساتھ پھر عوام اہل سنت جو ہے پاکستانی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ والہانہ محبت رکھتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کی اتھاک گہرائیوں کے ساتھ ان سے والہانہ عشق رکھتے ہیں، وہ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک ہی موقع کے اوپر جب کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کے حوالے سے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ نے اپنے زبان سے اس بات کا اظہار فرما دیا، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وخاتم النبیین، اس میں تعویلیں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال انبیاء میں ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک عالیشان عمارت بنائی اور اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، دیکھنے والے اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش یہ آخری اینٹ بھی لگ جاتی تو اس کے حسن و جمال کے اندر جو کمی ہے وہ دور ہو جاتی۔ فرمایا میں آخری وہ اینٹ ہوں قصر نبوت کے اندر لگنے والی،
یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہیں، واضح قرآن ہے، اجماع امت ہے، کسی کا اس پر کوئی اختلاف نہیں، کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، اہل حدیث ہو، سارے اس بات پر متفق ہیں۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور درجات کو جب خالق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھنے والی انگلی کو بھی برداشت نہیں کرتا، وہ کیسے تسلیم کر لے گا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی جو خصوصیت اس نے عطا کی ہوئی ہے اس پر حرف آنے دے۔ لیکن ہمیں صرف یہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات کی حد پر ہی نہیں چھوڑ دینی چاہیے کہ سب کچھ خدا ہی کرے، اللہ ہی کرے، ہمیں اپنا بھی فرض ادا کرنا ہے، اپنی محبت کا ثبوت بھی دینا ہے کہ ہم اللہ کے آخری نبی جن کا کلمہ پڑا ہوا ہے، ہم ان کی عزت، ناموس، ان کی عظمت، ان کے وقار، ان کے مقام کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آنے دیں گے، چونکہ یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور اگر یہی ہل گئی تو ہمارا دنیا کے اندر تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے، آخرت بھی ہماری خراب ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں اس دنیا کے اندر بھی آبرو مند ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، اور آخرت بھی اللہ رب